ختم ہوتی ہے اور روشنی پیدا ہوتی ہے، علم پیدا ہوتا ہے۔ تقویٰ کیا ہے؟ انسان کے اندر کی بد خصلتیوں کا مٹ جانا اور اچھے خصائل کا پیدا ہونا، برے خصائل کا مٹنا اور اچھے خصلتوں کا پیدا ہونا، یعنی گناہوں کے بھار سے انسان بچ جائے اور نیکی کا نور حاصل کر لے، تقویٰ ہے۔ آسان بات ہے، اور اس کو فرمایا کہ یہ پہلا مرحلہ جو میں نے کیا اس میں مشقت ہے، اطاعت بجا لانے میں کیا ہے؟ مشقت ہے، اطاعت۔ آپ دیکھ رہے ہیں باہر تاجر کو اس وقت تک 20 روپے نہیں ملتے جب تک وہ اس میں آدھی ملاوٹ نہیں کرتا۔ جی تاجر خوب ملاوٹ کر رہا ہے، اس کو یہ معلوم ہے جب بھی اسے کہا جائے کہ ملاوٹ کرنا لاکھوں جانوں سے کھیلنا ہے میرے بھائی، مگر وہ کہتا ہے جی پتا تو مجھے بھی ہے مگر کیا کروں؟ جی ایسا ہے کہ نہیں؟ کہتے آپ کسی کو نصیحت کریں، کہتے جی ہے تو اچھی بات ہے مگر کیا؟ مگر کے بعد اطاعت ختم ہو جاتی ہے۔ اطاعت مشکل ہے کہ نہیں؟ اطاعت مشکل ہے، اطاعت مشکل ہے۔ پہلے مرحلہ مشقت کا ہے، اطاعت مشکل کام ہے۔ ہر تاجر، تجارت کرنے والا، مجھے تلاش کر کے کوئی ایسا ایماندار تاجر بتا دینا کہ جو ملاوٹ سے باز رہے، مجھے تلاش کر کے کوئی ایسا فارماسیوٹیکل کمپنی والا یا کمپنی بتا دینا کہ جو دنیا انسانیت کے لیے، اس کی حیات کے لیے جو دعا ہے، میڈیسن ہے، وہ بہتر راستے سے، بہتر طریقے سے بنا رہا ہو۔ حرام خوروں کی ٹاپ ٹو باٹم ایک فہرست ہے جو دنیا جانتی ہے، طاقتور لوگ بھی جانتے ہیں اس کو، حکمران بھی جانتے ہیں، چھوٹے موٹے سارے لوگ جانتے ہیں، مگر ہر کوئی اطاعت کے راستے سے ہٹ رہا ہے۔ ہر کوئی اطاعت کے راستے، چونکہ اطاعت میں مشقت ہے، اطاعت میں کیا ہے؟ مشقت ہے۔ لوگ بڑے بڑے اسلام پسند، مگر آپ تجارت میں ان کے دیکھیں تو بددیانتی ہے، شکل و صورت احوال مسلمانوں جیسا ہے، مگر تجارت تاجر ہیں اگر تو بددیانت ہیں، کوئی اور کام کر رہے تو بددیانتی ہے۔ ایون کہ اسلام اگر دائی یا مبلغ ہیں وہ بھی ہیں تو اپنے پیشے سے، شعبے سے مخلص نہیں۔ کوئی اگر اخلاقیات کی رسپانسبلٹی، ذمہ داری ہے اخلاقیات کی، اخلاقی طور پہ، تو وہ بھی اپنے آپ سے مخلص نہیں رہتا۔ تقویٰ کی راہوں پہ چلنا انتہائی مشکل ہے، مگر جو چل پڑے ان راہوں پہ، پروردگار اس کی آنکھ کو، اس کے ہاتھ کو، اس کے پاؤں کو، اس کی زبان کو، اس کی حرکت کو اپنی زبان اور اپنی حرکت قرار دے دیتا۔ تب دے آپ اس چیز کی توجہ دیے۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ وہ مشقت راحت میں بدل جاتی ہے۔ دوسرا مرحلہ جس کو کہتے ہیں تقویٰ، اس میں وہ مشقت کیا ہوتی ہے؟ راحت میں ہے، اطاعت میں مشقت ہے، اور تقویٰ کا نور جب مل جائے تو اس میں راحت ہے۔ اس میں کیا ہے؟ راحت۔ آپ دیکھتے نہیں، اگر آپ نے عین پوری خوبصورتی کے ساتھ اپنے پروردگار عالم کے آپ سامنے کھڑے ہو کر عبادت کی، آپ نے الفاظ کی ادائیگی کو بھی خوب غور سے دیکھا، آپ نے اس کے مقاصد کو بھی سمجھا، اور قلب و روح کے ساتھ آپ اپنے پروردگار عالم کے سامنے کھڑے ہو گئے، اور جب کھڑے ہو کر آپ نے عبادت کی، یاد رکھیے وہ عبادت جس میں تسکین نازل ہونا شروع ہو جائے، جس میں آپ کے اندر کو ایک کیفیت ملنا شروع ہو جائے، جس میں آپ کے من میں ایک سکون اتر آئے، جس میں آپ کے منتشر خیالات سمٹ جائیں اور آپ کے قلب میں ایک رقت پیدا ہو جائے یا ایک مسرت پیدا ہو جائے۔ مقبول عبادت کی دو نشانیاں ہوتی ہیں، یا انسان کو اپنے گناہ اور غافل زندگی یاد آ جاتی ہے، اس سے اس کے اوپر ایک خوف اور گریہ کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، یا اس کو پروردگار عالم کی رحمت یاد آ جاتی ہے اور اپنے بے شمار گناہوں کو وہ رحمت پروردگار عالم کے سمندروں میں ایسا بہا دیتا ہے کہ اس کو تسکین نازل ہونا شروع ہوتی ہے اور اس کے دل کے اندر ایک
ذوق، ایک شوق، ایک جذب کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، یا خشیت الہی سے انسان کی آنکھ پرنم ہو جائے، یا محبت اور تقویٰ اور اللہ کی بارگاہ میں جھک جانے کے شوق سے انسان کے اندر ایک نئی زندگی اور اطمینان پیدا ہو جائے. یہ دونوں چیزیں اس بات کی علامت ہیں کہ تیری عبادت تیرے پروردگار کے ہاں قبولیت حاصل کر چکی ہے. یہ دونوں چیزیں اس کی علامت ہیں. یا آپ کا دل لگنے لگ جائے عبادت کے اندر. آپ نے 4 نوافل پڑھے، خیال آیا اور 2 پڑھو. اس کا معنی کیا ہوا کہ پروردگار نے دروازہ کھول دیا تیرے لیے، تھوڑا اور بڑھا کے. تم نے 8 پڑھے، پھر خیال آیا اور 2 پڑھ لیجیے. اس کا معنی کیا ہوا؟ تیرے مولا نے تیرا آنا قبول کر لیا ہے، تیرے رب نے تیرا. اب وہ چاہ رہا ہے کہ میرا یہ بندہ ہٹ کے نہ جائے، جتنی خیرات سمیٹ سکتا ہے سمیٹتا چلا جائے. اور اگر تو جا کے کھڑا ہوا اور تو نے بڑی کوشش سے وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد جا کے کھڑا ہوا نماز کے اندر، مگر 2 رکعت 3 رکعت تو نے پڑھی، اور پڑھنے کے بعد تیرا خیال کسی جگہ باہر اٹکا رہا، اور عبادت کے اندر تیرا دماغ اور دل حاضر نہیں تھا. اس کا معنی کیا ہے؟ کہ تیری عبادت پروردگار عالم کو ابھی قبولیت کے درجے تک نہیں پہنچی. مجاہدہ مزید کرتا چلا جا، مزید کرتا چلا جا، تاکہ پہلے تیرا جسم کھل جائے، پھر تیرا دماغ کھلے، پھر تیرا دل کھلے، پھر تیری روح کے اندر کشادگی پیدا ہو جائے. یوں نہیں ہے 2 نفل پڑھنے سے کھڑے ہو کر تو ایسا تو نہیں ہوتا. عبادت میں مشقت ہے. مشقت میں پہلے جسم کے تغافل کو ختم کرنا ہوتا ہے. مثلا تو واک کرتا ہے صبح اٹھ کر، خدا کے بندے، کیا تو پہلے 4-6 قدموں میں تو پورا فریش ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. واک کرنا ہے جسمانی صحت کے لیے، تاکہ جسم کے مسام کھلیں، تاکہ تیرے خون کی گردش ہو. وہ 2-4-10 قدموں سے نہیں ہوتی. اسی طرح تیرے دل کی کشادگی بھی 2-3 نفلوں سے نہیں ہوتی. اگر بڑھتا چلا جا، حرکت کرتا چلا جا، دماغ کو پورا کنسنٹریٹ کرتا چلا جا، روح کو یکجا کر لے، دل کو یکجا کر لے، دماغ کو یکجا کر لے، الفاظ کی ادائیگی اور ساخت پہ غور کر، پروردگار رحمت عالم کی رحمت کی طرف متوجہ ہو جا. جب تیرا دل عبادت حرکت کرنے کے لیے لذت محسوس کرنے لگ جائے گا، جب تیرا دماغ کھل جائے گا، جب تیری روح کشادہ ہو جائے گی، پھر تو چاہے گا ساری رات میں پروردگار عالم کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ. سمجھ گیا؟ دل کے اندر گردش خون ہے. اسی خون کی گردش کے ذریعے سے شیطان بھی اثر کرتا ہے، اور اسی خون کی حرکت کے ذریعے سے رحمان بھی مؤثر ہوتا ہے. اور اسی چیزوں کو ملنے کے بعد اس کو نفس کہا گیا. تیرا دل، تیرا روح، تیرا جسم، ان چیزوں کو ملایا تو نفس کہا گیا. تو نفس کیا ہے؟ جب یہ نفس غافل حیثیت میں ہو تو ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ برائی کا حکم دیتا ہے. جب یہ آدھا برائی کی طرف ہو، آدھا نیکی کی طرف ہو، تو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا پھر یہ نفس ملہمہ بن جاتا ہے، پھر یہ نفس آگے اگلی کیفیت میں بدل جاتا ہے. نفس میں اگلی کیفیت میں جانے کا کیا مطلب ہے؟ کہ پہلے تو تجھے کھڑا ہونا مشکل تھا، اب کھڑا ہو کر حرکت ہونے لگ گئی، اب تیرا آہستہ آہستہ دل چاہنے لگ گیا کہ میں تھوڑی تلاوت اور کر لوں. ایسا نہیں ہے جب آپ تلاوت کرنے لگتے ہیں، پہلے تھوڑی سی تلاوت کی، کیا ایسا وقت بھی انسانوں پہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ وہ چاہتا ہے تھوڑی سی اور ہو جائے، وہ چاہتا ہے تھوڑی سی اور ہو جائے. جب کھڑا ہو گیا 2 نفل پڑے، مشکل تھے، بڑے مشقت میں تھا. جو بات میں نے کی، پہلا مرحلہ مشقت کا ہے، دوسرا مرحلہ راحت کا ہے. مشقت کا وہ مرحلہ ہے جہاں تیرا بدن ٹوٹ رہا ہوتا ہے. مشقت کا وہ مرحلہ ہے جہاں تیرا دماغ کام نہیں کر رہا ہوتا، اس میں غفلت طاری ہوتی ہے، تو جمائیاں لے رہا ہوتا ہے. غفلت کا وہ مرحلہ ہے کہ تیری آنکھ کھلنے کا نام نہیں آتی. مگر پھر راحت کا وہ مرحلہ ہے کہ تیرا جسم گلاب کے پھول کی مانند ہو گیا، تیری آنکھ پر رونق ہو گئی. اس لیے ارشاد فرمایا گیا کہ لوگوں، اطاعت میں مشقت ہے. اطاعت میں کیا ہے؟
مشقت ہے، کسی اطاعت کے اندر راحت نہیں ہے۔